إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى في كتابه الكريم ولا يشرك في حكمه أحدا. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جو تنہا کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت وجود پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے قابل احترام سامعین، مجھے آج جس موضوع پر بات کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے توحید کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے توحید کے تصور کو مکمل نہیں ہونے دیتی. اس سے پہلے کہ میں توحید کے حوالے سے، اللہ پر ایمان کے حوالے سے عام لوگوں میں پائی جانے والی ان 3 غلط فہمیوں کا ذکر کروں اور ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں، سب سے پہلے ایک بنیادی بات ہمیں جان لینی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ بنیادی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم اس کو مانیں گے نہیں. اس وقت تک یہ 3 غلط فہمیاں تو کجا ایسی جتنی بھی غلط فہمیاں ہوں گی ہم ان کا ازالہ نہیں کر سکیں. تو میرے قابل احترام سامعین، سب سے پہلی غلط بنیادی بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے جو سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت میں کہی گئی، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. جب وہ اللہ ایک ہے پھر کہہ دیا گیا فلا تضربوا للہ الامثال، ایمان والو اللہ ایک ہے، اس کی اب مثالیں بیان نہ کرو، مخلوقات میں سے اس جیسی باتیں نکال کر نہ لاؤ. یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے پاس بات پائی جاتی ہے تو یہ اللہ کا اختیار، اللہ کی صفت، اللہ کے کام یہ مخلوقات میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال. پھر یہ بھی کہہ دیا گیا لیس کمثلہ شیء، وہ ایک ہے اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء و صفات کی روشنی میں وہ اکیلا ہے. وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. کائنات کے تخلیق کرنے میں، کائنات کو رزق دینے میں، کائنات کا نظام چلانے میں، ہر معاملے میں وہ اکیلا تنہا ہے. مخلوقات میں سے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اس کو اگر میں ایک اور انداز میں بیان کرنا چاہوں تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر ایک اور قرآنی اصطلاح کی صورت میں کیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ،
ان لوگوں نے اپنے علماء کو، بزرگوں کو، پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اپنا معبود بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ ان کو حکم تو اس بات کا دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں سب مخلوق ہیں، اور اس من دون اللہ کی جو قرآن مجید کی جو اصطلاح ہے، اس میں علماء، پیشوا، پیر، یہاں تک کہ انبیاء بھی شریک ہیں، جیسا کہ یہاں کہا گیا والمسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم بھی من دون اللہ میں ہے۔ جب ایک نبی کو من دون اللہ میں لایا گیا تو اس کا مطلب ہے باقی تمام انبیاء بھی من دون اللہ میں ہیں۔ من دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر، یعنی جب انبیاء، صحابہ، اولیاء یہ سب من دون اللہ میں شامل ہیں تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو بات میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ جیسی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے ہر معاملے میں۔ جب تک اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں آگے نہیں بڑھنا۔ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک، کوئی نبی اللہ جیسا نہیں ہے، کوئی نبی اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں ہے، کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہے، کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے جب انبیاء نہیں ہیں تو پھر صحابہ، اولیاء، پیشوا اور ائمہ اور پیر، یہ جتنے بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں، خود کچھ اپنے طرف سے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے جو غلط فہمیاں، یا یوں کہیے کہ توحید پر نقب زنی جو لگائی جاتی ہے، وہ تین سوراخوں سے لگائی جاتی ہے، تین اعتبار سے لگائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ کسی بھی زمانے کا مشرک ہو، 1400 سال پہلے کا مشرک ہو یا آج کا مشرک ہو، وہ ہمیشہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے کوئی غلط بات کرے گا تو ان تین باتوں میں سے کسی ایک بات کے حوالے سے اپنے شکوک اور شبہات اور اپنی باتیں پیش کرے گا۔ سب سے پہلی بات، میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، بلکہ ہم سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم غیب کا علم اللہ کے علاوہ انبیاء میں سے کسی کو دیتے ہیں، اولیاء میں سے کسی کو دیتے ہیں، یا اپنے بزرگوں میں سے کسی کو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم توحید میں نقص والا کام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں پڑھتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں، ان کا ترجمہ آپ لوگ اپنے گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، جو بات بطور عقیدہ اللہ نے بیان کی ہو وہ بات ہمیں ہر اعتبار سے نہ صرف قبول کرنی چاہیے بلکہ اختیار کرنا چاہیے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم، یہ جو قل کی آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ اعلان کر دیجئے، قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے، الغیب، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں، تو کوئی بھی غیب کا علم جاننے والا نہیں ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، چونکہ ہم میں سے بہت سارے، ہمارے معاشرے میں کچھ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا جاننے والا قرار دیتے ہیں، تو اس غلط فہمی کا ازالہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد یہ بات آپ رہتی دنیا تک یہ بات لوگوں کو بتا دیجئے اپنے حوالے سے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور اس کے بعد کہا ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کروا رہے ہیں، ولا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعارف کروایا جا رہا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں۔ میں اپنے سابقہ کسی جمعے میں یہ بات بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جس خوبصورت طریقے سے، جس اکمل طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی اتباع کی ہے، یہ ایک ہمارے لیے ایک مثال ہے، رول ماڈل ہے۔ آئیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کو بھی سن لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت شروع ہو رہی ہے، قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دیجئے یہ بات، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، محمد یہ بات آپ بتا دیجئے کہ نہ تو میں اپنی جان کے لیے کسی فائدے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اللہ کی مشیت میں جو ہو تو وہ ہے، اور یہ اللہ کی مشیت میں تھا تو طائف میں آپ کو پتھر پڑے تھے، زخمی ہوئے تھے، احد کے میدان میں آپ زخمی ہوئے تھے، 3 دن آپ غار ثور میں جا کر رکے تھے، آپ نے قیام کیا تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، مزید اللہ حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا اعلان کروا رہے ہیں، سنیے ذرا۔ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ہر طرح کی خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی اپنی زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں آئی؟ اذیتوں کا سامنا نہیں کیا؟ کیا کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے آپ کو گالیاں نہیں دی، تانے نہیں دیے بے اولادی کے؟ یہ نہیں کہا محمد تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ ہجرت کا تکلیف دہ سفر، غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا، 180 کلومیٹر پا پیادہ ننگے پاؤں شدید گرمی میں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کیا یہ تکلیف کا پہلو نہیں تھا؟ احد میں آپ زخمی ہوتے ہیں، خندق میں آپ پتھر باندھتے ہیں، خندقیں کھودتے ہیں بھوک اور پیاس کے مارے، صلح حدیبیہ میں اگر آپ غیب کا علم رکھتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ہم مکہ جا ہی نہیں سکتے، تو آپ کو 1400 صحابہ لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حدیبیہ کے پاس پہنچتے ہیں، مکہ سے 20 کلومیٹر پیچھے، اور وہاں سے واپس آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ پھر مزید اس حوالے سے غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، بھائی صرف غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ پہلی نقب جو ہم لگاتے ہیں توحید پر، وہ کہاں سے لگاتے ہیں؟ کہ جب غیب کا علم جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے علاوہ انبیاء یا مخلوقات یا اولیاء میں سے کسی کو دیتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری جو نقب زنی ہماری لگتی ہے توحید پر، وہ ہے عقیدہ شفاعت۔ بھائی سب سے بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ عقیدہ شفاعت جو ہے اس کا تعلق دنیاوی امور سے نہیں ہے۔ دنیاوی امور میں اس کا حکم الگ ہے، اشفعوا تؤجروا، بھائی دنیاوی کاموں میں، جائز کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تمہیں اس پر اجر ملے گا، اس کی کوئی نفی نہیں۔ لیکن جس عقیدہ شفاعت کو توحید پر نقب زنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مشرکین کی طرف سے غلط اوہام اور افکار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ عقیدہ شفاعت آخرت میں آتا ہے۔ اس حوالے سے بھی قرآن مجید نے 3 باتیں بتا دی، اور یہ عقیدہ شفاعت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو شفاعت کرنے والا ہے اللہ اس سے راضی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بات وہ کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور کہا یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، لا تنفع الشفاعت،
شفاعت فائدہ نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو. تو اللہ کس سے راضی ہوگا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور نہ اس کا اگر اس کی موت شرک پر ہوئی ہے تو کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. تو قیامت کے دن شفاعت والا جو معاملہ ہے اس میں شافع یعنی جو سفارش کرنے والا ہے اللہ اس سے راضی ہو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ مشفوع یعنی جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو. قرآن مجید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں کہا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے حق میں جس کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے، یعنی مشفوع سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور نمبر 3 بات کیا ہے کہ سفارش جائز معاملات میں کی جائے گی، ناجائز اور حرام کاموں میں نہیں کی جائے گی. کہا وقال ثوابا، اور سیدھی بات کریں گے، ورضی له قولا، اور کہا کہ وہ صرف سیدھی اور صحیح بات سے راضی ہوگا. ہم نے شفاعت کو کیا کیا کہ شفاعت کا جو اخروی عقیدہ تھا اس اخروی عقیدے کو اٹھایا، دنیاوی معاملات میں لے آئے، قبر والوں کے پاس گئے، وہاں جا کر اپنی حاجات پیش کرنا شروع کی اور ان سے کہا جی کہ آپ ہماری سفارشیں کیجیے. تو بھائی جان لیجیے اس بات کو، یہ شفاعت والا معاملہ دنیا کا نہیں ہے. دنیاوی زندگی میں کوئی اگر یہ سفارش کی یا شفاعت کی بات کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے. یہ بھی توحید پر ایک نقب لگائی گئی ہے. تیسری بات، بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، ان میں سے ہر ٹاپک ایسا ہے کہ جس کو بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا. تیسرا موضوع وسیلہ. وسیلے کے حوالے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے وسیلے کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے خواہ کسی بھی طریقے سے. جائز ناجائز کی تو بات ہی نہیں سمجھی. یہاں سب سے بڑی غلطی ہم سے کیا ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، بنیادی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، جب کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم، کوئی سوال، کوئی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے للہ اللہ کے لیے یہ معلوم کرنے کی کوشش کیا کریں کہ اس میں کتاب و سنت میں کیا بات بتائی گئی ہے. ہم اپنے دائیں بائیں سے بہت ساری باتیں سننے کے بعد اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور پھر کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں، جو بیان کردہ عقیدہ، اس کے ساتھ پھر ہم محاذ آرائی کرتے ہیں. حالانکہ کام الٹا ہونا چاہیے. کتاب و سنت کی بیان کردہ نصوص اور بیان کردہ معاملات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور جو باطل اور جو منافی رویے ہیں اس کو ہمیں اس کے ساتھ کلیش کرنا چاہیے. ہم کام ہی الٹا کرتے ہیں. وسیلے کے حوالے سے کوئی فلاں بزرگ کی کتاب لے آتا ہے، کوئی فلاں کا خواب لے آتا ہے، کوئی کسی کا مقام اور مرتبہ لے آتا ہے، کوئی کسی کی بات کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ لفظ وسیلہ جس کو توحید میں ایک خلل ڈالنے والا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس وسیلے کا مفہوم اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا، صحابہ نے کیا سمجھا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فرمایا یہ جو آیت ہے سورۃ المائدہ 35، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس آیت کا آغاز جس میں وسیلے کی بات کی جا رہی ہے، اس آیت کے آغاز میں دو باتیں ایسی ہیں. نمبر 1، اس آیت کا آغاز ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ وسیلے کا تعلق ایمان سے ہے. نمبر 1. نمبر 2، کہا گیا کہ اتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. معلوم ہوا کہ اس وسیلے کا تعلق تقوی سے ہے. کہا وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ تلاش کرو. تو کس طریقے سے تلاش کریں گے؟ امام قرطبی ہیں، امام مجاہد ہیں، امام اکرمہ ہیں، تمام مفسرین کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے. آپ جائیے اسلاف رحمہ اللہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، وسیلے کے معنی میں کہیں کسی نے نبی یا بزرگ کا مطلب نہیں بیان کیا ہوگا، یا کسی ولی کا مطلب نہیں لکھا ہوگا کہ کسی ولی کے پاس جاؤ، کسی نبی کے پاس جاؤ، یا کسی قبر کے پاس جاؤ. جو اسلاف رحمہ اللہ نے بتایا وہ کیا 3 باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کو بطور وسیلہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور صفات ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں.
نمبر 2، آپ کے پاس کوئی نیک عمل ہے اس کو بطور وسیلہ اختیار کیجیے اپنی دعاؤں میں۔ نمبر 3، کوئی زندہ نیک صالح بزرگ ہے اس کے پاس جائیے، اس سے دعا کروائیے۔ یہ سادہ ترین باتیں ہمیں بتا دی گئی کہ بھائی توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، توحید در حقیقت اللہ کے قرب کا نام ہے۔ اللہ کے قرب اور ہمارے درمیان حائل ہونے والی جو چیزیں ہیں، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو شرکیہ افعال اور اعمال میں کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی علم غیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا، شفاعت جو کہ اخروی عقیدہ ہے اس کو دنیاوی معاملات پر لے کر آنا۔ نمبر 3، وسیلہ جس کو تلاش کرنے کا ایک شرعی اور ایک مسنون طریقہ ہمیں دیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے، ہم نے اس کا بھی بالکل ایک باطل مفہوم تلاش کیا۔ نتیجتاً توحید کبھی بھی ہماری مکمل نہیں ہو سکی۔ تو میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معاملات کو اختیار کریں جو توحید کو مکمل کرنے والے ہیں، ان معاملات کو چھوڑ دیں جو شیطانی وساوس کی طرف سے، شیطانی مکاریاں عیاریوں کی طرف سے آئے اور وہ ہماری توحید میں خلل ڈال رہے ہیں، ہماری توحید کو ناقص کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهر وباطن، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ آخر میں مجھے صرف 2-3 جملے آپ کو پڑھ کر سنانے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، یہ در مختار فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح ایک ہے کتاب فقہ حنفی کی، اس کا نام لی البحر الرائق۔ اس میں صاحب کتاب کی تحریر موجود ہے، فرماتے ہیں یہ لوگ لا ينبغي لأحد، کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ان يدعو اللہ، کہ وہ اللہ سے دعا کرے الا بہ، سوائے اللہ کے ساتھ، والدعاء المأذون فیہ، اور اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے جو جس کی اجازت ہے، والمأمور بہ، اور جس کا اس کو حکم دیا گیا، مستفید من قولہ تعالی، جو کہ اس پر اللہ کے اس فرمان سے اخذ کیا گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، صرف انہی کو پکارو۔ یہ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو اور ان مسنون دعاؤں سے پکارو جن کو ثابت کیا گیا اور جن کا حکم دیا گیا، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا وسیلہ اختیار کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور کتاب ہے الہدایہ، فقہی امور کی کتاب ہے۔ اس میں صاحب کتاب الہدایہ لکھتے ہیں یکرہ ان یقول الرجل، کراہت اختیار کی گئی، ناپسند کیا گیا اس بات کو کہ ایک شخص یہ کہے فی دعائہ، اپنی دعاؤں میں، بے حق فلان، کسی فلاں کے حق سے، او بے حق انبیائک و رسولک، اے اللہ میری یہ دعا قبول کر فلاں کے حق سے یا کسی نبی کے حق سے یا کسی رسول کے حق سے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بجاہ نبی، ایک لفظ ہماری دعاؤں میں بڑا سننے میں آتا ہے۔ تو کہا کہ بھائی یہ اس دعا کو سخت ناپسند کیا گیا، اور یہ بات واضح ہے، یہاں پر جو فقہی معاملات میں میرے جو مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے آپ رجوع کر لیجیے گا کہ جب لفظ یکرہ ہو یعنی کراہت یا مکروہ کا لفظ فقہ حنفی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ لفظ مکروہ جو ہے وہ حرام سے قریب ترین ہے۔ بعض معاملات میں کراہت کا مطلب حرمت کے پاس آ جاتا ہے، آگے فقہی اور اصولی بحوث ہیں جس میں نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَى الْخَالِقِ، صراحت کے ساتھ کہہ دیا کیونکہ مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے اس حوالے سے خالق پر۔ اور آخری ایک
بڑی مشہور کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قاعدۃ جلیلہ فی التوسل والوسیلہ. اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. وسیلے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھیے. اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مشہور ایک فقہ کی کتاب ہے قدوری، فقہ حنفی کی. اس کے جو مؤلف ہیں، رائٹر ہیں امام قدوری، وہ ان کا ایک جملہ اس پر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں المسألۃ بخلقہ لا تجوز. کسی مخلوق سے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. لأنه لا حق للخلق على الخالق، کیونکہ مخلوق حق نہیں ہے کسی مخلوق کا خالق پر. فلا تجوز، یہ جائز نہیں ہے. میں اگر چاہوں تو اور بھی فقہ حنفی کی عقائد کی کتابیں، جیسا کہ ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. علی کل حال بہرحال اتنا تو ثابت ہے کہ وہ احناف کی لکھی ہوئی ہے. میں اس کتاب سے بھی اور دیگر عقیدہ طحاویہ بڑی مشہور کتاب ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح اور بھی ان کے تراجم سے اور تفاسیر سے اس طرح کے جملے لا کر پیش کر سکتا ہوں. جو بات میں نے کہی کہ توحید کو مکمل کرنے کے لیے یہ عقیدہ رکھیے کہ بھئی غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر سے واپسی پر کچھ مناظر جنت اور جہنم کے دکھا دیے تھے، تو جتنے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے وہ اب غیب نہیں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. باقی پوری جنت اور جہنم اسٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غیب ہے. تو اس میں یہ سمجھ لیجیے سب سے پہلی بات کہ غیب کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ مخلوقات میں کسی کے پاس غیب کا علم. نمبر 2، شفاعت صرف آخرت میں قیامت کے دن ہوگی. صحیح بخاری کی بڑی تفصیل لمبی طویل حدیث ہے، اس کو پڑھ لیجیے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کیسے کریں گے، کن کے حق میں کریں گے، وہ ساری حدیث میں ساری باتیں موجود ہیں. اس میں شفاعت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. اور یہاں بتاتا چلوں کہ یہ شفاعت کے جتنی بھی آیات ہیں ان سب میں فعل مضارع یعنی فیوچر ٹینس استعمال کیا گیا ہے. کہیں بھی فعل ماضی یا فعل حال کا استعمال نہیں کیا گیا، پر اس پر بات کی جا سکتی ہے. نمبر 3، وسیلہ. وسیلے کے لیے جو 3 جائز مسنون شکلیں ہیں ان کو اختیار کیجئے. اپنے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور صفات، اور آپ کے جو شیخ مشائخ بزرگ زندہ ہیں، صالح ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے دعا کی التماس کیجئے. یہ توحید کو مکمل کرنے والا عمل ہے، نہ کہ وسیلے کا جو مفہوم ہم نے سمجھا ہوا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین. مجھ سے ایک ہماری مسلمان بہن ہیں، 1.5 سال سے بیمار ہیں. انہوں نے دعا کے لیے خصوصی طور پر کہا ہے. ہم اپنی اس بہن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اسی طرح ہماری ایک اور خاتون بہن جنہوں نے صبح مجھے میسج کیا، وہ اپنی کچھ صحت کی طرف سے، کچھ گھریلو معاملات کی طرف سے ہیں. اور جتنے بھی بیمار ہیں یہاں پر، میں ان سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہم اشفی مرضانا، اللہم اشفی مرضانا، اللہم اشفی مرضانا و مرضى المسلمین. اسی طرح جو اہل ایمان میں سے فوت ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما. اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما. یہ ایک ہمارے نمازی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے انس ادریس کو آفس میں کچھ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے. ہم اپنے اس بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہم یسر ولا تعسر، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر اور مشکلات کو ختم کر. جامعہ کے لیے بہت خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ صرف دعاؤں کی بلکہ آپ کی وابستگی کی بھی. حکمرانوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، وہ توفیق جس سے تو راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین.